اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر مزاکس، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر سیمل نعمان اور مسٹر سیم شمون، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے منتظمین کی جانب سے میں سید سبیل احمد اس مثالی اجتماع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس مباحثے کا عنوان ہے قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، یہ مباحثہ دراصل باہمی بھائی چارے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی سرگرمیوں کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ ادارہ ھذا کے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں کو اپنے فرائض سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ وہ بنی نوع انسان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، انہیں تعلیم و تربیت کے ایسے مواقع فراہم کریں جو اسلامی تعلیمات اور مثبت کردار کا باعث بنے۔ یہ ادارہ تمام تر غیر اخلاقی رویوں اور ہر قسم کے جبر و استبداد کی روک تھام کے لیے فعال ہے، معاشی اور سماجی انصاف کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے، معاشرے میں شخصی آزادیوں کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کے جذبے سے لیس انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی، بالخصوص شمالی امریکہ کے قرب و جوار میں۔ آج کے اس بے مثال مباحثے کے لیے دو ثالثوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ڈاکٹر محمد نائک ڈاکٹر ذاکر نائک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر سیمل نعمان ڈاکٹر ولیم کیمبل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس مذاکرے کو منصفانہ اور نظم و ضبط کا پابند رکھوں، اس لیے میں ملتمس ہوں مقررین اور حاضرین سے بھی کہ وہ اس مذاکرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سیمل نعمان سے کہ وہ آ کر ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ برادر سبیل احمد، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج کی شام آپ کے ساتھ ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے جو عیسائی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا اور مقامی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے محنت کی ہے، یوں ہم آخری لمحات میں یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی طبی خدمات کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کلیولینڈ اوہایو میں سر انجام دی۔ انہوں نے 20 سال مراکش میں گزارے جہاں انہوں نے عربی سیکھی۔ 7 سال تیونس میں گزارنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ڈاکٹر مورس بخائس کے جواب میں۔ وہ ایک پختہ عقیدے کے عیسائی ہیں اور وہ ہر کسی کو بائبل کی تعلیمات بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ 74 سال کی عمر میں ڈاکٹر کیمبل ریٹائر ہوئے، ان کے 10 پوتے اور پوتیاں ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں، ہم آج شام ان کو اپنے درمیان پا کر خوش ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ڈاکٹر محمد نائک آپ سب کے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی کمال ہستی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، یہاں اس مثالی مذاکرے کے لیے ایک اور خوشائن بات ہے کہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر مزاکس
اور میرے تمام رفقائے کار، میرے بھائی ڈاکٹر سیمول نومان جو ہمارے ساتھ ہیں، میں اپنے اور بھائی سیمول کی نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرے کا طریقہ کار پیش کروں گا۔ دونوں مقررین کے متفقہ اور مسلمہ طریقہ کار کے مطابق ڈاکٹر ولیم کیمبل سب سے پہلے 55 منٹ تک آپ سب سے خطاب کریں گے، اور موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرف بیٹھے ہوئے 55 منٹ کے لیے اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کیمبل 25 منٹ تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیش کردہ افکار کی روشنی میں جوابی خطاب کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر کیمبل کے پیش کردہ افکار کے جواب میں 25 منٹ تک خطاب کریں گے، اور اس کے بعد سوالات و جوابات کی دعوت عام دی جائے گی، جس میں سامعین دونوں مقررین سے اپنے اپنے سوالات کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں مائکس ہال میں مہیا کر دیے جائیں گے۔ ان سوالات کے بعد سامعین کی نشستوں میں موجود رضاکاروں کے ذریعے دیے گئے انڈیکس کارڈز جو آپ تک ان راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچائیں گے، اور لکھے گئے تمام سوالوں کا انتخاب ہمارے رابطہ کار اور مشیر ہر مقرر کے لیے کریں گے۔ خواتین و حضرات، اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل۔ ڈاکٹر نائک کو خوش آمدید، جو کہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید سبیل احمد اور محمد نائک، اور خوش آمدید تمام انتظامیہ کو۔ میرے نزدیک اس مذاکرے کو حتمی کہنا مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تشہیر ہے۔ اور سامعین کو بھی خوش آمدید۔ میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو یہوہ ہے، جس کا نام سب ناموں سے عظیم ہے، جو ہم سب پہ نہایت مہربان ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کروں گا۔ آج شام ہم قرآن اور بائبل کے الفاظ کے بارے میں بات کریں گے۔ جدید علم لسانیات کے ماہرین کے مطابق ایک جملہ وہی معنی رکھتا ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، جو سننے والے شخص یا مجمع کے ذہن میں سمائے۔ اس طرح قرآن کے معنی کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ جو محمد اور ان کے سامعین کے نزدیک تھے وہی صحیح تھے۔ اسی طرح بائبل کے حوالے سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے سامعین نے سنے۔ اس معاملے کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور بائبل میں حوالہ جات موجود ہیں۔ مزید برآں اس کی شاعری اور خطوط بھی موجود ہیں جو اس صدی کے ہیں۔ یوں بائبل کے لیے پہلی صدی عیسوی اور قرآن کے لیے پہلی صدی ہجری معین ہے۔ اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو ہمیں نئے نئے معنی تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو پھر جھوٹے بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ڈکشنریوں کا ذکر ہے، دونوں میرے گھر میں ہیں۔ ایک 1951 اور دوسری 1991 میں شائع ہوئی، اور ان دونوں لغات میں لفظ پگ کا پہلا معنی ایک جوان نر یا مادہ سور ہے، اور یہ معنی ملتے جلتے ہیں، اور دوسرے معنی کوئی بھی جنگلی سور یا پالتو سور، یہ دونوں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا معنی سور کا گوشت یا پوک بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس طرح یہ معنی کہ ایک شخص کی اور جانور سور کی عادات بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جو شخص پیٹو ہو، پھر کسی پگھلی ہوئی دھات کو پگ آئرن بنانے کے لیے کسی گڑھے میں ڈالنا بھی یکساں ہے۔ لیکن نئی ڈکشنری میں بالکل نیا معنی ہے، ایک پولیس آفیسر۔ ہم لوگ عام بول چال میں اس کو پگ کہہ دیتے ہیں، اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سور نہیں کھا سکتے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں کھا سکتے تو یہ ایک غلطی ہوگی۔